محترم حضرات، آئیے اب ہم بڑے ہی ادب و احترام سے ہمارے آج کی مجلس کے صدر محترم حضرت قاری صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے صدارتی خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید فی الخلق ما یشاء وفی قراءۃ یزید فی الحلق ما یشاء۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم کی اس روح پرور مجلس میں اپنی ارواح کو پاکیزگی اور تازگی بخشنے کی نیک نیتی سے تشریف رکھتے ہوئے ارباب علم و کمال، رجال معرفت، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانوں اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے نفوس قدسیہ، میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا کس زبان سے ہم شکر بجا لائیں گے کہ اس ذات نے کیسی زبردست خیر ہمارے آپ کے حصے میں فرمائی ہے کہ یہ پورا مجمع سراپا شوق بن کر اللہ رب العزت کے ایک ایسے بندے کو سننے کے لیے کشا کشا یہاں پہنچا ہے کہ جس بندے کو قدرت نے اپنے فضل سے امتیازی انعامات سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مہمان مکرم کو ہماری طرف سے، پورے مجمع کی طرف سے، بالخصوص اس جامعہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے یہ بھائی ہمارے لیے کلمات تشکر پیش کر رہے تھے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ہر آدمی اللہ رب العزت سے اس کا امیدوار ہوتا ہے کہ وہ ذات کوئی ایسی توفیق اس کے حصے میں فرما دے جس سے اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسے حاصل ہو جائے۔ آمین۔ اللہ۔ یہ ان بھائیوں کی محبت ہے، ان بھائیوں کی ہمارے ساتھ کریمانہ سلوک ہے کہ یہ ہمیں محبت کی نگاہوں سے دیکھتے، محبت سے یاد فرماتے ہیں۔ جہاں تک مسئلہ صدر القراء کا ہے، صدارت کا ہے، یہ علمی زمرہ ہے، اس سے واقف ہے۔ ہم نے کل بھی ان عزیزوں کی سامنے یہ عرض کیا تھا کہ بھائیو، ہماری حیثیت طالب علم سے آگے نہیں ہے، آج بھی ہم ایک طالب علم ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے اکابر کی زیارت، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی جوتیوں کو ٹھیک کرنا، آج بھی بحمدللہ اپنے لیے شرف و سعادت خیال کرتا ہوں۔ یہ میری عزت ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان جذبات کو، ان احساسات کو دوام نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بھائیوں سے ہم اس کی بھی درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں مہمان خیال نہیں کریں گے۔ یہ زمرہ ایک ہی کنبہ ہے، ایک کنبے کے مختلف لوگ مختلف جگہوں میں آباد ہوا کرتے ہیں۔ ہم آپ ہی میں ایک فرد ہیں، ہم آپ کے مہمان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس رفیع اخلاقی کو آپ کے میزان عمل میں فرمائے، ورنہ انسان ہے جب اپنے باب میں بہت سے کلمات تعریف کے سنتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے کہ یہ آدمی کو لے ڈوبتا ہے، یہ آدمی کو لے ڈوبتا ہے۔ اللہ۔
میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تا دم حیات طالب علمانہ انداز میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ علم کا تتبع، اس کی تلاش اور اس کا تجسس اور اللہ رب العزت کے انتخاب کی قدر، یہ ہمارے حصے میں اللہ تعالیٰ فرمائے۔ آمین اللہ آمین اللہم آمین۔ جہاں تک ہمارے مہمان مکرم کا مسئلہ ہے، ہم اپنی قسمت سمجھ رہے ہیں، اور اس مجمع کے لیے بھی اور شیخ کی خدمت میں بھی ہم یہ عرض کریں گے کہ شیخ آج سے 43-44 سال پہلے دارالعلوم دیوبند نے جب اپنی ایک تاریخی تقریب میں، اور اس تاریخی تقریب کی ابتدا اس کے آغاز کے لیے دنیا کی اتنی زبردست عبقری شخصیت صف اولی میں جن لوگوں کو کہا جاتا ہے، ایسی عبقری شخصیت، میری مراد اس سے شیخ عبدالباسط مرحوم کا انتخاب فرمایا۔ اللہ بڑی عزتوں سے، بڑی تکریم سے ہمارے اکابر نے انہیں مدعو فرمایا۔ وہ موقع ملتا شیخ ہنداوی حفظہ اللہ کے ساتھ ہفتہ عشرہ ہم نے گزارا، شیخنا احمد نعینہ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، ماشاءاللہ۔ بغل کے ملک سے اچھے قرہ جن کو آپ جانتے ہیں، شیخ ابراہیم قاسی جو ملک المقامات وہاں کے اعتبار سے ملک المقامات، بڑے بڑے قرہ کو سننے کا موقع ملا۔ طبیعت یہ چاہتی تھی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اس ملک کی کانوں میں بھی ایسے زبردست ہیرے موجود ہیں، لیکن ان کے لیے مواقع نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے، جب کوئی شخص کسی کلاسیکل آدمی کو فیس ٹو فیس سنتا ہے تو اس کی تاثیر اور شوق کی راہ اپنانے کا جو دائیا اور جذبہ وہ الگ انداز رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک بے شک۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے اس ملک کا یہ فن کب ترقی کرے گا، ہمارے ان بچوں کو یہ رخ کب ملے گا، ہمارے ان بچوں کو بالمشافہہ ان سے استفادے کا موقع کب ملے گا۔ اس لیے ہماری طبیعت چاہ رہی تھی کہ ہمارے یہ بچے ایسے نیک اور اتنے خوش الحان اور ایسی پاکیزہ طبیعت کے حاملین، ان کی خدمت میں انہیں بیٹھ کر، ان کی صحبت میں رہ کر اپنے اس فن اور اپنے اس جوہر کو، کیا ہم آپ جانتے ہیں کہ آپ دیکھیے آج 30 سال پہلے اس فن کا معیار کیا تھا، مشق کا معیار کیا تھا، کیا مقامات ہوتے ہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مقامات مانا جگہ، یہ ہمارا عالمیہ ہے، مقامات مانا جگہ، مقام، لا الہ الا اللہ۔ مقام لہجوں کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے لوگ اس سے بھی واقف نہیں تھے کہ مقام ایک اصطلاح ہے، لہجے کتنے ہیں۔ لہجے ہمارے بچوں کو کہاں معلوم کہ صبا لہجہ کیا ہوتا ہے، نہاون کیا ہوتا ہے، بیاتی کیا ہوتا ہے، یہ کب پڑھا جاتا ہے۔ صبا لہجے کی کیا خوبی ہے، جب حزن کا موقع ہو، عذاب کی آیات آ رہی ہوں تو اسے صبا لہجے میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ بیاتی ایک ایسا لہجہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ اس کا سیٹنگ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ چنانچہ دنیا کے سارے قرآ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عام متن بیاتی ہی سے اپنی قرات کی ابتدا کرتے ہیں۔ بیاتی لہجے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کسی بھی لہجے کو لا سکتے ہیں۔ نہاون ایک لہجہ ہے، اس کے بعد میں یہ مقامات کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہاون کی حیثیت ایک گلاب کے پھول کی طرح ہے، سبحان اللہ۔ کہ گلاب کے پھول کی جو پتیاں ہوتی ہیں، ان پتیوں پر جب پانی ڈالا جاتا ہے وہ پتیاں جب کھل جاتی ہیں، یہ نہاون لہجہ ایسے کھلے لہجے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ لہجہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ان بچوں کو لہجوں کی یہ معرفت کیسے ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم نے شیخ کی خدمت میں دعوت پیش کی، شیخ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت متواضعانہ انداز میں، بہت مخلصانہ انداز میں یہاں تشریف لا کر ہمیں استفادے کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ ہم نے دیکھا الحمدللہ شیخ کی خدمت کا ہمیں موقع ملا،
ہم اس کو اپنے لیے شرف خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب حاملین قرآن کی فہرست بننے لگے تو ہم یہ امید کریں گے کہ اس ذات حاملین قرآن کی فہرست میں ہمارا نام درج ہو. آمین. اللہ اکبر. آمین. شیخ کیا لوگ ہیں. ہم نے کل بھی کہا تھا یہاں چونکہ قرات قراء کا ایک بڑا طبقہ موجود ہے. میں اپنے اس قبیلے کے لوگ یعنی قرات کے قبیلے کے لوگوں کو بطور خاص مخاطب ہوتے کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں ان اکابر کی صحبت میں بیٹھو, اپنی ترقی کی نیت سے بیٹھا کرو, کچھ وقت کے ذائقے کے لیے نہیں. انشاءاللہ. یہ کیا لوگ ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ 13-14 سال سے خوش الہانی کی راہ اپنا کر بڑے بڑے اسٹیج پر تلاوت کرتا ہے, جوانی کے دور سے گزرتا ہے, اب سفیدی آ رہی ہے, لیکن کیا اللہ کے بندے ہیں کہ قدرت کی اس نعمت کی کیا قدر پہچانی ہے. ایک روز ان اللہ کے بندوں کا غفلت سے نہیں گزرا ہے. کیا لوگ ہیں یہ. اللہ اکبر. ہم نے دیکھا کہ یہ مجمع میں جب تلاوت کرتے ہیں تو مجمع اشعش کرتا ہے, طبیعت چاہتی ہے کہ یہ رات بھر پڑھتے ہیں اور کبھی ہمارا نشاط جواب نہیں دے سکتا ہے, اب بلکہ اس نشاط کے لیے ہمیں چائے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. سبحان اللہ. ایسی قرات جس کی ہو سکتی ہو. اللہ کا اتنا بڑا بندہ. میں ابھی کچھ سال پہلے جب بھروچ تشریف لائے تھے محمد پورہ کی مسجد میں, شیخ نے تلاوت کی جمعے کے روز, تو ایک عامی آدمی کسان قسم کا آدمی کہنے لگا, گجراتی میں سنا دیں, وہ کہنے لگا آؤ جو پڑھے تو وینگو نے وینگو لکھی دو. اللہ اکبر. وہاں کی زبان جواہر وہی کہہ رہا اراضی. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ایسا اگر قرآن سننے کو ملے تو کیا سبحان پوچھیے. اللہ. کیا قدر ہے. سبحان اللہ. قدر کی بات ہے. سبحان اللہ. عظمت کی بات ہے. ماشاءاللہ. ہم دیکھ رہے تھے شیخ عبد الباسط کو, اب جب ہم سن رہے تھے تو یو پی کے بڑے بڑے کسان اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے قریب میں. وہ اس درمیان کسی ایک اللہ کے بندے کو کھانسی آ گئی. وہ کسان تھے, وہ نہ معانی سے واقف تھے اور نہ لہجوں کے نام سے واقف تھے, نہ اس کی باریکیوں سے واقف تھے, لیکن شیخ کی قرات میں جو تاثیر تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کھانسنا ہو تو کہیں باہر چلے جاؤ, زندگی میں پہلی بار قرآن سننے کا موقع ملا. اللہ اللہ. یہ قدرت کے عطیے ہیں جو ان کے حصے میں آئے ہیں. کل ہم نے کہا تھا کہ یہ تو جنت کی نہروں کا پانی پینے والے لوگ ہیں. ہائے سبحان اللہ. تبھی کیا گلے ہیں ان کے اور کیسا پاور ہے ان کے گلوں کا. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ 15 منٹ ہم نے اگر چیکھا تو پھر گلا عاجزی کا اعلان کرتا ہے, اور ان کے یہاں یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ چیکھنے کے بعد تو گلا موڈ میں آتا ہے. ماشاء اللہ. بسم اللہ. ماشاء ان کا تو یہ اللہ. حال ہوا کرتا ہے. لیکن میں اپنے عزیزوں کی خدمت میں بطور خاص عرض کروں گا کہ اللہ کے بندو, آپ ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں, آپ سے یہ ہم امید کرتے ہیں, آپ ہماری امیدیں ہیں. یہ غریب فن ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ آنکھ بند ہونے سے پہلے ہم اس کے اللہ سے امید کرتے ہیں, اور آپ بھائیوں سے اس کی امید کرتے ہیں کہ آپ اس فن کی صحیح معنی میں راہ اپنائیں, اس کو من حیث الفن اپنائیں, اور ایک غریب فن کے ہماری آنکھ بند ہونے سے پہلے بہترین ترجمان آپ بن جائیں. اللہ بارک ہم اللہ چاہتے فی ہیں عملک. کہ غریب فن کی آبیاری آپ سے ہو, آپ غریب فن کے مضبوط صفائی بن جائیں. اور یہ کیسے ہوگا؟ جب ایسے ارباب فن, ارباب کمال کی خدمت میں بیٹھیں گے اور استفادے کی نیت سے بیٹھیں گے, تب جا کے ممکن ہوگا. یہ لوگ ابھی جب تلاوت کریں گے آپ پھر ان کے کمرے میں چلے جائیں جہاں یہ آرام فرمائیں گے. یہ ہم اپنے جوانوں سے کہتے ہیں, ہمارے جو جوان مجامع میں قرات کرتے ہیں ان جوانوں سے ہم بطور خاص کہیں گے کہ شیخ کی اس خوبی کو اپنائیے کہ یہ اللہ کے بندے جب ابھی اپنے کمروں میں آرام کے لیے جائیں گے تو سوئیں گے نہیں, یہ نہیں سوئیں گے. اللہ اکبر. یہ کیا پڑھا ہے اس کو اتنا دھیان سے ناقدانہ نظر سے خود سنیں گے کہ ہمارے پڑھنے میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. یہ جب تک ہم اپنے نقائص پر, اپنی خامیوں پر, اپنی کمیوں پر نظر نہیں رکھیں گے تب تک کسی کو ترقی کی اجازت نہیں ہوا کرتی. اللہ. کیا لوگ ہیں, آپ ابھی دیکھیں گے تلاوت کرتے ہیں, تفسیر ایسا لگتا ہے ان کے لہجے تفسیر کر رہے ہیں. اور شیخ کو ہم نے دیکھا کہ ان کے اوقاف
اور جب وقف کرنے کے بعد بعض مرتبہ وہ ایسی جگہ سے اعادہ کرتے ہیں کہ ابھی ان کا اعادہ ہوتا نہیں کہ بے خود ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔ معانی پر کیسی نظر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی معنویت کو بھی اپنے لہجوں کے ساتھ منطبق کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات قلوب کی پاکیزگی کی ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ میرے بھائیوں، حقیقت واقعہ یہ ہے، چاہے وہ تلخ ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم نے واہی تباہی میں، تیری میری میں، دوسروں کے فکر میں اپنے آپ کو ضائع کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ہم نے دیکھا شیخ قرآن کی کیا عظمت شیخ کے قلب پر کندہ ہے۔ ابھی ہم دہلی گئے تھے، دہلی میں دیکھا کہ بہت دور ایک شخص بیٹھا ہے اور شیخ تلاوت فرما رہے ہیں۔ آیت کی تلاوت کے دوران شیخ کی نظر ایک دور بیٹھے شخص پر پڑی اور وہ اپنے پیر پہ ایسا پیر رکھے بیٹھا تھا۔ ابھی آیت مکمل نہیں ہو رہی ہے، آیت جاری ہے اور شیخ پڑھتے پڑھتے اشارہ کر رہے ہیں کہ پیر نیچے رکھو۔ اللہ یہ سبحان پیر اٹھانا عظمت یہ قرآن کی عظمت کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ کیا لوگ ہیں؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، یہ وہ عظمت لوگ قرآن ہوتے نصیب ہیں، فرماوے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کی ضرورت ہے کہ ہم خود عظمت قرآن اپنے اندر میں پیدا کریں۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں بار بار شیخ سے استفادے کا موقع ملے۔ آمین۔ اس موقع پر میں جامعہ کے مدیر اور ان کے پورے عملے کے لیے اپنے دل سے کلمات تشکر پیش کرتا ہوں کہ ان بھائیوں نے بڑی محنت سے، اور اس سے پہلے ہمارے فاروق بھائی اور ان کی ٹیم نے حکومت سے الحمدللہ اجازت لی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایسے بھائی ایسی درسگاہوں، دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں، ایسے موقع میں اگر کچھ نیک دل لوگ اہل علم کا ساتھ نبھاتے ہوں اور دین کے محافظین کی قدر کرتے ہوں تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ ہم ان کی خدمت میں بھی کلمات تشکر پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ کل سورت میں اتنا الحمدللہ وہاں ہمارے جو بابا بھائی موریس والا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے رائٹ ہینڈ جو فاروق بھائی کچھی، ہاں رفیق بھائی کچھی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ آسان نہیں ہے، وہ نہ معلوم ایسے جو ہے وہ اداروں میں جا کر کتنی عاجزی اور کس زبان سے یہ پیش کرتے ہوں گے اور پھر کتنی قربانیاں پیش کرتے ہوں گے۔ صرف یہ وقتی ایسا تعلقات ایسے نہیں باقی رہتے ہیں، تعلقات کو نبھانے کے لیے کتنی قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم ان بھائیوں کی خدمت میں، چاہے جو ہیں وہ صورت میں جن بھائیوں نے یہ اجازت لا کر دی، اور یہاں بھی ان بھائیوں سے ہم کہیں گے کہ آپ اپنی قسمت سمجھیے، اس لیے کہ القاری والمستمع فی الاجر شریکان۔ ماشاء اللہ۔ القاری والمستمع فی الاجر شریکان، العالم والمتعلم فی الاجر شریکان۔ ماشاء اللہ۔ کہ ایک قاری جب تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت کے انعام کے طور پر قدرت کی طرف سے اس کے حصے میں تو اجر و ثواب آتا ہی ہے، لیکن یہ پورا مجمع مستمع ہونے کے حصے سے یہاں آیا ہے۔ انشاءاللہ جتنا حصہ شیخ کا پڑھنے میں ہے اتنا حصہ اجر میں آپ کا بھی ہے۔ اللہ اب ہم ان لوگوں سے کہیں گے جن لوگوں نے اجازت کے لیے پاپڑ بیلے ادھر ادھر کے چکر لگائے کہ کیا اتنے سارے جو سننے والے لوگ ہیں ان کے حصے میں جتنا اجر و ثواب آ رہا ہے آپ سب کے اجر و ثواب میں شریک ہیں؟ ماشاءاللہ۔ کیا آپ ایک وقت میں اتنا سارا اجر و ثواب اس کی کمائی کر سکتے تھے؟ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ میں کچھ زیادہ ہی کہہ گیا، مجھے معاف فرمائیں گے، چونکہ گجرات میں شیخ کی آخری مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ و آخر دعوانا السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیرا۔